عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حج کیا، حج کے بعد میں وہاں لیٹ گیا، سو گیا، اور جب میں وہاں سو گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوئے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواب دیکھتے ہیں، میں نے آسمان سے اترتے ہوئے 2 فرشتے دیکھے۔ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہتا ہے کہ یار اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا؟ دوسرا کہتا ہے 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا۔ پھر پہلا دوسرے سے پوچھتا ہے کتنے لوگوں کا قبول ہوا؟ وہ کہتا ہے کسی کا حج بھی قبول نہیں ہوا۔ 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا، کسی کا حج بھی قبول نہیں ہوا۔ شیخ فرید الدین عطار تذکرۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں تو پھر پہلا فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے ان کا حج قبول کیوں نہیں ہوا؟ تو دوسرا کہتا ہے ان کا قبول نہیں ہوا لیکن ایک بندے کے صدقے اللہ نے 6 لاکھ لوگوں کا حج قبول کر لیا۔ تو پہلے فرشتے نے دوسرے سے پوچھا وہ کون سا بندہ ہے؟ تو اس فرشتے نے کہا وہ دمشق میں رہنے والا عام بندہ ہے، جوتیوں کو ٹنگ کے لگانے والا ذات کا موچی ہے۔ یہاں بھی ہمارے لوگوں نے بڑی ذات پات میں پڑے، میں یہ میرا خاندان۔ یہ جب میں اور میرا خاندان آ جاتا ہے نا، اپن تے بائی پاس تو اگے بندہ بھی کو نہیں جانتا تے ایڈا بڑا خطیب بیت المعمور دا جدو او دے میں آئی سی نا تے اللہ نے دھکا دے کے باہر کڑ دیتا سی۔ اللہ نے فرمایا مینوں میں والے نہیں چاہیے، مینوں تو والے چاہیے۔ ذات کا موچی، پھٹے ہوئے کپڑے، گرد آلود چہرہ، کوئی جانتا نہیں، کوئی پہچانتا نہیں، کوئی تعارف نہیں، متعارف نہیں، اس کے صدقے اللہ نے سب کا حج قبول کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں اٹھا، حج تو میرا مکمل ہو گیا تھا، میں گھر کی بجائے میں دمشق کی طرف چل پڑا۔ میں جا کر اس بندے سے پوچھوں تو صحیح کہ تیرے پاس کون سا عمل ہے، تیرے پاس کون سی نیکی ہے جس کی وجہ سے تو یہاں ہے اور جوتیوں کو ٹنگ کے لگا رہا ہے، اور تیری کس نیکی کی وجہ سے اللہ نے 6 لاکھ لوگوں کا بیت اللہ میں اللہ نے حج قبول کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک چلتے چلتے سفر کرتے کرتے دمشق میں پہنچے۔ دمشق میں وہ علاقہ پوچھا، علاقے میں وہ گاؤں پوچھا۔ جب گاؤں میں پہنچے نا تو پوچھا فلاں موچی رہتا ہے یہاں، فلاں موچی رہتا ہے؟ اس کا گھر جب عبداللہ بن مبارک چلتے چلتے آئے تو درخت کے نیچے بس تھوڑی بہت ہی چھاں ہے، ٹوٹی پھوٹی گدڑی ہے نیچے، کچی دیوار کے ساتھ موچی ٹیک لگا کر نا جوتوں کو ٹنکے لگا رہا ہے۔ تو عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو دیکھا تو کہا السلام علیکم۔ تو موچی نے کہا وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، سونیا جی آیا، سونیا جی آیا۔ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ موچی کہتا ہے کھانا ہے پینا ہے؟ نہیں کچھ کھانا پینا نہیں، بس مجھے یہ بتا تیرا عمل کون سا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول کر لیا۔ اب وہ سنیے، اس کو میں اپنے اندر اتاروں، تم اپنے اندر اتارو، میں اپنی اصلاح کروں، تم اپنی اصلاح کرو، اور اس واقعہ سے میں اپنی جگہ پہ رشد حاصل کروں، تم بھی رشد حاصل کرو، تم اپنی اصلاح کرو، میں اپنی اصلاح کروں۔ تو وہ موچی کہتا ہے میں نے حج کی تیاری کی، حج کی، تو میں جب جانے لگا نا تو میرے پڑوسیوں کے گھر سے نا کھانے کی بڑی پیاری خوشبو آ رہی تھی۔ تو میں نے بیوی سے کہا کرما والی ہے، میں تو اب جا رہا ہوں حج پہ، یہ مجھے کھانا تو کھلا دے، بڑی خوشبو آ رہی ہے کھانے کی۔ تو اس نے کہا کرما والیا خود چلا جا۔ تو وہ حاجی بیت اللہ شریف کا سفر کرنے سے پہلے اپنے پڑوسیوں کے ہمسایوں کے گھر گیا تو دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ میں آپ کا پڑوسی ہوں، کیا چاہیے؟ یہ جو خوشبودار کھانا ہے نا اس سے تھوڑا سا کھانا مجھے بھی دے دو، تھوڑا سا کھانا مجھے بھی دے دو۔ تو وہ جو آگے اہل خانہ
نے رو کر کہا کہ خدا یہ کھانا آپ کو دینے کے قابل نہیں ہے، ہم بڑے غریب ہیں، ہمارے پاس کچھ کھانے پینے کو نہیں، اور کتنے دنوں سے ہم بھوکے پیاسے تھے، ہم ایک گدھا مردار مرا پڑا تھا، اس کا گوشت کاٹ کے لائے ہیں اور اس کا سالن بنا کے ہم کھانے والے ہیں، خدا معاف کر دے، تو نیک اور متقی بندہ ہے، یہ تیرے لیے جائز نہیں، ہم اس وقت اللہ کی آزمائش میں ہمارے لیے جائز ہے۔ جب اس نے سنا نا تو اس کے پاس جتنے درہم اور دینار تھے اس نے نکالے، ان کو دے دیے، اس نے نکالے اور ان کو دے دیے، کہا یہ لے لو، کوئی نہیں، اللہ حج پھر کروا دے گا، اللہ حج پھر کروا دے گا، کوئی بات نہیں، بیٹیوں کی شادی کرو، میں حج بعد میں کر لوں گا، او یار کوئی بات نہیں، جو کا آٹا لے لو، زیتون کا تیل لو، نمک مرچ لو، سونے ربا تو دلوں کے بھید جانتا ہے نا، ان کو بھی جانتا ہے، مجھے بھی جانتا ہے، عام موچی ہوں، محنت مزدوری کرنے والا، یہ حلال کی کمائی سے میں نے چند پیسے کمائے، کوئی بات نہیں مولا، اگر تجھے منظور ہے نا تو حج پھر کر لوں گا، لیکن یہ تیرے بھوکے بندے، یہ مجھ سے برداشت نہیں۔ مسلمانوں، تو عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں، بس جب میں نے عبداللہ ابن مبارک کو یہ قصہ سنایا تو عبداللہ ابن مبارک کی آنکھوں میں چھم چھم آنسو آ گئے، جیسے یہ بارش، اللہ کی رحمت چھم چھم برس رہی ہے۔ تو عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں، تیرے اس عمل کی وجہ سے تو نے غریبوں کے ساتھ تعاون کیا ہے، تو نے مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کیا، تو نے ان کی مشکل کو دور کیا، اور اپنے حج والے پیسے انہیں دے دیے، تیری اس نیکی کی وجہ سے، تیرے اس عمل کی وجہ سے گھر بیٹھے تمہیں اللہ نے حج کا ثواب بھی دے دیا ہے، وہاں طواف کرنے والے 6 لاکھ حاجیوں کا اللہ نے تیرے صدقے حج بھی قبول کر لیا۔ اب اس مقام پر ہم نے اصلاح کیا کرنی ہے؟ اور میں نے تو گڈی شڈی لے لی ہے، بوس کی کرنڈی چنگی جوتی میں نے تو لے لی ہے، کیا میرے بھائی کے پاس ہے؟ اس موقع پر ہم نے یہ اصلاح کرنی ہے۔ اپنی بیٹی کی میں شادی کر رہا ہوں، اس کو 20-40 تولے سونا دے رہا ہوں، کیا میری بھائی کی بیٹی کے پاس بھی کچھ ہے؟ اور میرے تو گھر میں فریج بھری پڑی ہے، کیا میرا بھائی وہ کہیں بھوک میں تو نہیں بیٹھا؟ اور میرا ہمسایہ، بلکہ اس منظر کو میں یوں پیش کروں گا کہ خدا سے دیکھو کتنا ڈر رہا ہوں میں، تجوری جیب دونوں بھر رہا ہوں میں، میرا بھائی ہے بھوکا 3 دن سے اور 4تھی بار عمرہ کر رہا ہوں میں، خدا سے دیکھو کتنا ڈر رہا ہوں میں، وراثت بہن کی چپکے سے کھا کر معافی کی توقع کر رہا ہوں میں، خدا سے دیکھو کتنا ڈر رہا ہوں میں، بہن کا حق کھانے والے بندے کا اللہ حج بھی قبول نہیں کرتا، وراثت بہن کی چپکے سے کھا کر معافی کی توقع کر رہا ہوں میں، خدا سے دیکھو کتنا ڈر رہا ہوں میں، اور نمازی ہوں میں پکا پنج گانا، نمازی ہوں اور زبان میری طوطوں کی طرح تبلیغ کرتی ہے، نمازی ہوں میں پکا پنج گانا، مگر جھوٹی تجارت کر رہا ہوں میں، خدا سے دیکھو کتنا ڈر رہا ہوں، خدا سے دیکھو کتنا ڈر، اپنے خدا سے ڈریے، ڈر جائیے۔ یہ جو آج چند پیسے ہیں نا ہمارے پاس، ان پر غرور تکبر فخر نہ کرنا، مرنے کے بعد سب سے پہلے تیرا میرا گریبان چاک کر کے جیب خالی کر لی جاتی ہے۔ آج تک کوئی بتاؤ کسی کے کفن میں کروڑوں کا چیک رکھا گیا ہو، سونا رکھا گیا ہو، سب پیچھے رہ جاتا ہے۔ یہ وراثت بعد میں تقسیم ہوتی رہتی ہے، بلکہ وہ تقسیم کرنے والے تو ویسے ہی بھول جاتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے گریبان تک ہاتھ اٹھتے ہیں۔ خدا را یہ وراثت، حاتم طائی بھی جب دنیا سے گیا تھا تو دونوں ہاتھ خالی تھا، اس اگر اللہ نے آج دنیا دی ہے تو اس مہنگائی کے عالم میں خاموشی کے ساتھ چپکے سے، جیسے دمشق والے موچی نے کسی غریب کے ساتھ تعاون کیا، اس کو گھر بیٹھے حج کا ثواب ملا۔
تو اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے 6 لاکھ حاجیوں کا حج بھی اللہ نے قبول کر لیا۔ تو آئیے یہ حج ہم گھر بیٹھے کریں، یہ سائی ہم گھر بیٹھے کریں، یہ نیکی ہم گھر بیٹھے کریں، تو پتہ چلا کچھ حج ایسے بھی ہیں جو وہاں جا کر نہیں ہوتے، یہیں رہ کر ہو جاتے۔